آپ کو تو اندازہ ہو چکا ہوگا، میں کہتا ہوں، اور محدثین نے یہ بات کی ہے، اہل علم نے بات کی ہے، خالی صحیح بخاری کے ابواب پر بندہ غور کرے، تراجم پر غور کر لے، تراجم پر غور کر لے، اللہ، تراجم پر غور، تو پتہ چل جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے عظیم وقت کے امام بھی تھے، مجتہد بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ یہ ان لوگوں کو مغالطہ لگا ہے جو کہتے ہیں وہ ایک محدث تھا، اور محدث جو ہوتا ہے وہ فقیہ کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ امام بخاری وقت کے امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ آپ نے جب امام بخاری کو محدث مان لیا، محدث، تو ہر شخص کو محدث کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، محدث سے حدیث لے گا نا، مسائل کا استنباط، استخراج، استدلال تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے تو حدیث لے گا، حدیث کس سے لے گا؟ گویا کہ جو بندہ آگے چل کے استخراج کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی شاگرد ہے محدث کا، اور امام بخاری تو بذات خود امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ کون سی وہ صلاحیت دینی جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری میں نہیں رکھی تھی؟ آپ اس سے بڑھ کر اور کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس دور سے لے کے جس وقت امام بخاری نے لکھی ہے صحیح بخاری، اس وقت بھی فتنے تھے، فتنے تھے، اور دین اسلام میں ہی بڑے بڑے فتنے پھیلائے گئے تھے۔ خوارج کا فتنہ عروج پر تھا، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، یہ سارے فتنے تھے، سارے فتنے تھے۔ امام بخاری نے اس دور میں بھی اپنی اس کتاب میں ان تمام فتنوں کا رد کیے۔ کمال ہے کہ جن کا رد کیے اس وقت بھی وہ امام بخاری کی اور صحیح بخاری کی قدر کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی آپ دیکھیں۔ آپ میری بچیوں تھوڑا سا اپنے ملک کے دینی اداروں پر غور کریں، چاہے وہ ادارے کسی کے بھی ہوں، کسی کے بھی ہوں، اس وقت تک کسی بچے یا بچی کی دستار بندی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحیح بخاری نہ پڑھے۔ اختلافات اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر، صحیح بخاری کے حوالے سے سب کچھ کہیں گے، نعوذ باللہ بڑے بڑے کیڑے نکالیں گے، اس کے باوجود بھی مجبور ہیں صحیح بخاری پڑھنے پر، پڑھانے پر۔ یہ ایک اعزاز ہے جو امام بخاری کو اور صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ اس وقت تک کسی ادارے میں کسی کو سند فراغت نہیں دی جاتی، آپ کے اس ملک میں بھی، آپ کے اس ملک میں بھی، صرف سلفیوں کے اداروں کی بات نہیں کر رہا، چاہے کسی کا ادارہ بھی ہو، جب تک کہ صحیح بخاری، اور صحیح بخاری ہر ادارے میں صحیح بخاری کون پڑھائے گا؟ جو ادارے کا سب سے مرکزی استاد ہوگا۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے صحیح بخاری کو۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ تیسری کلاس والا، چوتھی کلاس والا استاد وہ ہدایہ پڑھاتے ہوئے آپ کو مل جائے گا، قدوری پڑھاتے ہوئے مل جائے گا، اصول شاشی پڑھاتے ہوئے مل جائے گا، لیکن بخاری پڑھے گا کون؟ یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ ساری کتابیں شروع میں پڑھائی جائے گی، سب سے آخر میں کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ اس پر بھی آپ غور کریں۔ باقی امام بخاری کے حوالے سے یا صحیح بخاری کے حوالے سے میں لمبی بات نہیں کر سکتا، اور سلفی صاحب خاص طور پر گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے جی؟ ہاں تو اپروول مل گئی ہے، کچھ مزید آپ بچیوں سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو تو اصل یہی تھی جو ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ مرحلہ جو آپ نے مکمل کر لیا ہے یہ آسان تھا، آسان تھا، آسان تھا، بالکل آسان تھا۔ ایک نص ہے اگرچہ اس میں کلام ہے کہ
ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سند متکلم فی ہے، بہرحال یہ کہ مفہوم اس کا بڑا اچھا ہے، مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے کہ جی میں اپنے علاقے میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے پوچھ کروں، آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک اور آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے سے لوگ گزرتے ہیں تو وہاں کنویں کی ضرورت ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے؟ فرمایا کھود لے، کھود لے۔ تو مسجد والے نے کہا میں نے تو پہلے سوال کیا تھا، میں تو پہلے آیا ہوا تھا، اس کو جواب مل گیا، مجھے جواب نہیں ملا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں مسجد بنانا آسان ہے، مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے، کنواں کھودنا بڑا مشکل ہے، آبادی آسان ہے، جو بھی آئے گا ڈول نکالے گا، پانی پیے گا، آباد ہو جائے گا۔ کنویں کو آباد کرنا آسان ہے، کنواں کھدوانا مشکل ہے، مسجد کو بنانا آسان ہے، اعلان ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے بن جاتی ہے، اس کو آباد رکھنا مشکل ہے۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، یہ کام جو آپ نے کی ہے یہ آسان تھا، ایک جذبے کے تحت آپ آئیں اور آپ نے آ کر الحمدللہ ادارے کا جو کورس تھا اس کا حق ادا کیا، آپ نے پڑھا، ادارے کے قوانین ضوابط کا احترام کرتے ہوئے، اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہوئے، معلمات کی عزت کرتے ہوئے یہ مرحلہ آپ نے عبور کر لیا۔ اب مشکل ترین مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جس کے حصول علم میں اخلاص ہو۔ کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ پوچھا گیا کہ امام صاحب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اخلاص یہ ہے اس کے اندر جذبہ ہو، اس علم کے ذریعے اپنے وجود سے اور معاشرے سے جہالت کو نکالوں گا، یہ ہے اخلاص۔ ایک جذبے کے تحت آپ نے تو خود پڑھ لیا، اب معاشرے کے اندر جو شریعت کے خلاف جو خرافات پائی جاتی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، اس کا خاتمہ۔ میری بچیوں، آپ کو پتہ ہے جس وقت اسلام آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اس وقت معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں تھا؟ شرک، شرک، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرے کے اندر اصلاحی ہر حوالے سے گناہ ہی گناہ تھے، گناہ ہی گناہ تھے، گناہ ہی گناہ تھے، عقیدے کے میدان میں، عمل کے میدان میں سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مکہ کا شہر گناہوں میں غرق تھا۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تحریری تقریری علم حاصل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وحی کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی خرافات ہیں، ان تمام برائیوں کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ معاشرے کے اندر جتنا برائیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام برائیوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو علم کے ذریعے کرنا ہے۔ شرک کا مقابلہ علم کے ذریعے ہوگا، زنا کا، بدکاری کا، چوری کا، ڈکیٹی کا، سود کا، ان تمام کا مقابلہ وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس علم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی جہالت کا دروازہ بند کیا ہے، علم کا دروازہ کھولا ہے، کیوں یہ دونوں دروازے تو نہیں کھول سکتے نا۔ پہلے جہالت کا دروازہ تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، برائیاں تھیں، اسلام نے آ کر علم کا دروازہ کھولا، جہالت کے دروازے کو بند کیا، جہالت کا خاتمہ کیا۔ اب علم آ گیا، اب علم کے راستے سے آپ کو شرک نہیں ملے گا، توحید ملے گی۔
علم کے راستے سے آپ کو سنت ملے گی، بدعت نہیں ملے گی۔ علم کے راستے سے، علم کے دروازے سے آپ کو حلال ملے گا، حرام نہیں ملے گا، حق ملے گا، نہ حق نہیں ملے گا، انصاف ملے گا، نہ انصافی نہیں ملے گی۔ اسلام نے آتے ہی علم کے دروازے کھولا۔ اور میری بچیوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ نے احادیث پڑھی ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرب قیامت پھر ایک وقت آئے گا یرفع العلم، پھر علم اٹھ جائے گا، یرفع العلم، پھر علم اٹھ جائے گا۔ جب علم اٹھ جائے گا تو پھر وہی صورتحال بن جائے گی جو علم کے آنے سے پہلے تھی۔ تو میری بچیوں، آپ کے سینے میں علم ہے، ایک امانت ہے۔ اب ایک بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہو چکی ہے، ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ آپ جس ماحول میں رہتی ہیں، اس ماحول میں شریعت کے خلاف جو چیزیں آپ دیکھیں، علم کی تلوار کے ذریعے ان کا خاتمہ کریں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، آسان طریقے سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آسان طریقے سے۔ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت۔ میری بچیوں، حکمت کو آپ نے اپنا لباس سمجھنا ہے۔ حکمت ایک عالم کا لباس ہوتا ہے۔ عالم کا عمل، عالم کی گفتگو، اس کی دعوت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ میری بچیوں، اس بات کو نوٹ کریں۔ حکمت کو آپ اپنی زینت سمجھیں، حکمت کو آپ اپنا زیور بنائیں۔ لٹھ مار بن گئی تو بجائے اچھے کام ہونے کے بدنامی ہوگی۔ حکمت کو سمجھیں اور دیکھیں معاشرے کے اندر کیا برائیاں ہیں اور کس حکمت کے ساتھ ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا اب ہمارے پاس علم اتنا آ گیا ہے، اب ہمیں کسی استاد، اپنی معلمہ سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کی ناکامی ہوگی، انتہائی ناکامی ہوگی۔ تا حیات آپ جس ادارے میں پڑھ کے جا رہی ہیں، اس ادارے کے ساتھ، آپ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، معلمات کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ آپ رابطے میں اور ان کی رہنمائی میں دین کا کام کریں۔ آپ نے یہ سوچ بنا لی کہ اب نہیں، تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہوگی۔ آپ کے لیے یہ اعزاز ہوگا، خوش نصیبی ہوگی، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی معلمات زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، آپ ان سے مستفید ہوتی رہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو آپ عالمہ نہ سمجھیں، طالب علم ہی سمجھیں۔ آپ طالب علم بن کے رہیں، مستقل رابطے میں رہیں، تاکہ آپ کو ہدایات، رہنمائی کے ساتھ ساتھ دعائیں ملتی رہیں گی۔ یہ دعائیں کوئی اور آپ کو نہیں دے سکے گا۔ آپ اپنے اساتذہ اور اپنی معلمات کی کیا ہے؟ اولاد ہے، اولاد ہے۔ انہوں نے آپ پر محنت کی ہے، 5-6 سال لگاتار آپ پر محنت کی ہے، آپ کو انہوں نے عقیدہ دی ہے، ایک فکر دی ہے۔ اور میری بچیوں، آپ کو پتہ ہے آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے عروج پر ہے، فتنوں میں کمی نہیں آ رہی، اور یہ قرب قیامت ہے۔ اے دن نئے نئے فتنے، ان کا رد آپ اپنے اساتذہ کرام سے، معلمات سے رابطے میں رہیں گی تو آپ کو انشاءاللہ ان کا حل ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنے ادارے کے لیے دعا گو رہیں گی، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ یہ ادارے چلتے ہیں، ان میں چلانے والے اساتذہ کرام، معلمات، طالبات، یہ کوئی فرشتے لوگ نہیں ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کا اپنے حلقے میں جا کر تعارف کرانا، اپنے اساتذہ کرام کا عقیدہ، معلمات کا عقیدہ، ان کی فکر پیش کرنا۔ اسی طرح اگرچہ مجھے یہ نہیں کہا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں بھی بعض اداروں کا ذمہ دار ہوں، ان کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔
جو آپ یہاں رہ کر نوٹ کرتی ہیں، اور ان کو بھول نہ جائیں بلکہ اپنے حلقوں میں رہ کر بھی ان کو یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔